کرچا کمپریس قذافی اسٹیڈیم میں پروفیسر اعجاز انور صاحب کی لاہور کی تاریخی عمارتوں پر تصاویر کی نمائش جاری ہے۔ میں آپ کو ان کی بنائی ہوئی تصاویر دکھا رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب کا اکثر مقصد اس تصاویر کا یہ ہے کہ لاہور کو بچایا جائے۔ لاہور کی تاریخی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ پروفیسر اعجاز انور صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے لاہور کے اور آج سے 50 سال پہلے لاہور میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری تاریخی عمارتیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ لاہور کے اندر ہی تھا، یعنی ٹانگے سے بھی اس کا چکر لگایا جا سکتا تھا، بائسیکل پر بھی، پیدل بھی۔ اب اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ لاہور سے باہر ہو گیا، یعنی ٹرانسپورٹ تو امپروو ہوئی نہیں۔ اومنی بس ہم نے بند کر دی، ویگن والوں نے حشر کر دیا، بعد میں چنچیاں بھی آ گئیں، اور لوگوں نے پرائیویٹ گاڑیوں کی بھرمار کر دی، جو کہ پہلے اتنی نہیں تھی، کیونکہ بس نہیں ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ تو لاہور جو ہے وہ اپنی بساط سے بڑھ کے پھیل گیا ہے۔ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ دوسری طرف آپ کا جو سوال ہے کہ تاریخی عمارتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہی مسجد ہے، لاہور قلعہ ہے، شالمار باغ ہے، اور بہت سارے مقبرے ہیں۔ وہ عمارتیں اس نظریے سے بنائی جاتی تھیں کہ بھئی یہ ہمیشہ رہیں گی۔ ان کو ویسے بھی آرکیالوجی نے پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جبکہ اندرون شہر کے جو مکانات ہیں، عام طور پہ مکان جو ذاتی ہوتے ہیں وہ 2 جنریشنز کے لیے، 2 نسلوں کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت تک خاندان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور نئے زمانے کے تقاضے بدل جاتے ہیں، اور وہ مکان کی اپنی بھی مضبوطی بارشوں دھوپوں کی وجہ سے اور مٹیریل کے پرانے ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو رہی ہوتی، لہذا مکان دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ تو لاہور میں پرانے سے پرانا مکان جو ہے وہ 150-200 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ جبکہ بادشاہی مسجد، قلعہ وغیرہ وہ تو آرکیالوجی نے پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کرائے ہوئے، مکانوں میں بھی تاریخ ہوتی ہے۔ بہت سارے مکان ہیں جس میں علامہ اقبال ٹھہرے، کرائے پر رہتے رہے۔ بہت سارے مکان ایسے جہاں جناح صاحب آ کر ٹھہرے۔ انارکلی میں ایک مکان ایسا بھی ہے جہاں سر سید احمد
خان صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے چندہ لینے اکٹھا کرنے ٹھہرے تھے، تو ایسی جگہوں کو پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ لاہور کنزرویشن سوسائٹی نے بڑی جہد کر کے پنجاب اسپیشل پریمسز ایکٹ 1985 میں منظور کرایا تھا۔ اس کے تحت کچھ بلڈنگوں کی لسٹنگ بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آگے کام نہیں ہوا، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، اس کی جگہ پلازے بن رہے ہیں، کمرشل ڈسٹرکٹس بن رہی ہیں، جبکہ ہسٹورک ڈسٹرکٹس جن کے ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات منسلک ہیں وہ بلڈنگیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانا لاہور نہیں رہے گا۔ ایک ترقی یافتہ شہر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس نے آگے تاریخ کا سفر یا تسلسل جاری رکھا۔ پلازے جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے۔ لاہور کنزرویشن سوسائٹی ترقی کے خلاف نہیں ہے، وہ بننے چاہیے نئے علاقوں میں۔ لبرٹی مارکیٹ جو ہے نئے علاقے میں ہے، اس سے شروع میں عابد مارکیٹ مزنگ چنگی میں بننی تھی، وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن جو وال سٹی کے اندر اس قسم کی مارکیٹیں بن رہی ہیں، اس قسم کی کاٹیج انڈسٹری بن رہی ہے، وہ لاہور کو کھائی جا رہی ہے۔ یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے سختی سے ایک چیز لاگو کرے، وہ ہے میں کہوں گا ڈیمولیشن پرمٹ۔ وہی آپ مکان گرانا چاہتے ہیں تو اس وقت اس کو گرانے کا ایک پرمٹ ہونا چاہیے، تاکہ گورنمنٹ کی کمیٹی، سول سوسائٹی کے لوگ آ کر اس کو دیکھیں اور اعلان کیا جائے کہ یہ عمارت ڈھائی جانے والی ہے، اس کو تو اس طرح ڈاکٹر خان بہادر کی جو حویلی انارکلی میں تھی وہ بچ سکتی تھی۔ کچھ لوگ آ کر کہہ سکتے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ یہاں پر کالج کا سب سے پہلا سول سرجن پرنسپل اس کا مالک تھا سر سید احمد خان صاحب، یہاں کر ٹھہرے تھے۔ تو یہ چیزیں جب پبلک کو پتہ لگتی تو پبلک کہتی ہاں اس کو بچایا جانا چاہیے، اور اس وقت مالک کہہ دیتا میری پوزیشن بڑی مالی خراب ہے، ضروری ہے کہ میں اس کو بیچ دوں، اور اس کو گرائے یا نہ گرائے اس پر یہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس وقت پنجاب اسپیشل پریمسز ایکٹ میں ایک شک یہ بھی ہے کہ کوئی قیمتی قسم کی، قیمتی سینس میں ہے کہ زمین یا ملبہ قیمتی نہیں ہے، اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے وہ قیمتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلڈنگ خرید لے، اس کی درست حالی کر کے اس کو کس قسم کا میوزک، گورنمنٹ اور پبلک دونوں کا رول یہاں ہوتا ہے۔ وہ سارے بلڈنگ گرانے کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن جو گرا رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو خفیہ رکھتے ہیں۔ اردو ٹی وی 29 محسن اکرم۔